بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیویوں کے بت بھی توڑ ڈالے اور گرج کر پروہت سے کہا، کیا اب بھی تم اسے دیوی مانتے ہو جو اپنے آپ کو ایک انسان سے نہیں بچا سکی؟ پروہت داڑیں مارتا رہا۔ خالد فاتحانہ انداز سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے سواروں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب خالد اپنے 30 سواروں کے ساتھ مندر سے دور چلے گئے تو پروہت نے جو داڑیں مار رہا تھا بڑی زور سے کہا لگایا۔ پجارنیاں جو بین کر رہی تھیں وہ بھی ہنسنے لگیں۔ پروہت نے کہا، عزا کی توہین کوئی نہیں کر سکتا۔ خالد جو خود عزا کا پجاری ہوا کرتا تھا بہت خوش ہو کے گیا ہے کہ اس نے عزا کا بت توڑ ڈالا ہے۔ عزا زندہ ہے، زندہ رہے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اطلاع دی، یا رسول اللہ، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا، کہاں تھا یہ بت؟ خالد نے وہ مندر اور اس کا وہ کمرہ بتایا جہاں انہوں نے وہ بت دیکھا اور توڑا تھا۔ رسول اللہ نے کہا، تم نے عزا کا بت نہیں توڑا خالد، واپس جاؤ اور اصلی بت توڑ کر آؤ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عزا کے 2 بت تھے، ایک اصلی جس کی پوجا ہوتی تھی اور دوسرا نکلی تھا۔ یہ غالباً مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ خالد کا خون کھولنے لگا۔ انہوں نے اپنے سواروں کو ساتھ لیا اور نخلا کو روانہ ہو گئے۔ مندر کے پروہت نے دور سے گھڑ سواروں کو آتے دیکھا تو اس نے مندر کے محافظوں کو بلایا۔ پروہت نے کہا، وہ پھر آ رہے ہیں، انہیں کسی نے بتا دیا ہوگا کہ اصلی بت ابھی مندر میں موجود ہے۔ کیا تم عزا کی عزت کی حفاظت کرو گے؟ اگر کرو گے تو عزا دیوی تمہیں مالا مال کر دے گی۔ ایک محافظ نے کہا، کچھ سوچ کر بات کر مقدس پیشوا، کیا ہم 2-3 آدمی اتنے زیادہ گھڑ سواروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک اور محافظ نے کہا، اگر عزا دیوی ہے تو یہ اپنے آپ کو ضرور بچا لے گی۔ اس کے لہجے میں طنز تھی۔ کہنے لگا، دیوی دیوتا انسانوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، انسان دیوتاؤں کی حفاظت نہیں کیا کرتے۔ پروہت نے کہا، پھر عزا اپنی حفاظت خود کرے گی۔ خالد کے گھوڑے قریب آ گئے تھے۔ محافظ مندر کی پجارنوں کو ساتھ لے کر بھاگ گئے۔ پروہت کو یقین تھا کہ اس کی دیوی اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا لے گی۔ اس نے ایک تلوار لی اور اسے عزا کے گلے میں لٹکا دیا۔ پروہت مندر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور بھاگ گیا۔ خالد مندر میں آن پہنچا اور تمام کمروں میں عزا کا بت ڈھونڈنے لگا۔ انہیں ایک بڑا ہی خوشنما کمرہ نظر آیا۔ اس کے دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھا، عزا کا بت سامنے چبوترے پر رکھا تھا، اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی۔ یہ بت ویسا ہی تھا جیسے خالد پہلے توڑ گئے تھے۔ اس بت کے قدموں میں لبان جل رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور خوشبو سے پتہ چلتا تھا کہ یہ عبادت کا کمرہ ہے۔ خالد نے دہلیز سے آگے قدم رکھا تو ایک سانولے رنگ کی ایک جوان عورت جو بالکل برہنہ تھی خالد کے سامنے آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور فریادیں کر رہی تھی کہ بت کو نہ توڑا جائے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ یہ عورت خالد کے ارادے کو متزلزل کرنے کے لیے برہنہ ہو کے آئی تھی اور اس کے رونے کا مقصد خالد کے جذبات پر اثر ڈالنے کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا۔ خالد آگے بڑھے تو اس عورت نے بازو پھیلا کر خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد نے نیام سے تلوار نکالی اور اس عورت پر ایسا زوردار وار کیا کہ اس کا ننگا جسم 2 حصوں میں کٹ گیا۔ خالد غصے سے بپھرے ہوئے بت تک گئے اور اس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ طاقت اور خوشحالی کی دیوی اپنے آپ کو ایک انسان سے نہ بچا سکی۔ خالد مندر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑی لگائی۔ ان کے سوار ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر خالد رسول اکرم کے حضور پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ، میں عزا کا بت توڑ آیا ہوں۔
رسول اللہ نے کہا، ہاں خالد، اب تم نے عزا کا اصلی بت توڑا ہے، اب اس خطے میں بت پرستی نہیں ہوگی۔ قریش کا مشہور اور جوشیلا سالار اکرمہ مکہ کے راستے میں خالد کے خلاف آخری معرکہ لڑ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اس نے اور صفوان نے اپنے قبیلے کے سردار کی حکم عدولی کی تھی۔ اسے اپنا انجام بہت برا نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ رسول کریم بھی اس کی یہ خطا نہیں بخشیں گے کہ اس نے اسلامی فوج کے ایک دستے پر حملہ کیا اور اس دستے کے 2 آدمی شہید کر دیے تھے۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ تاریخوں میں واضح اشارہ ملتا ہے کہ رسول کریم نے فتح مکہ کے بعد قریش کی 4 عورتوں اور 6 آدمیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی تھیں۔ انہیں مرتد کہا گیا تھا۔ ان میں ہند اور اکرمہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہند ہر اس انسان کے خون کی پیاسی ہو جاتی تھی جو اسلام قبول کر لیتا تھا۔ اکرمہ کی بیوی مکہ میں تھی۔ فتح مکہ کے 2-3 روز بعد ایک آدمی اکرمہ کے گھر آیا۔ اس شخص نے اکرمہ کی بیوی سے کہا، میں تمہارے لیے اجنبی ہوں بہن، اکرمہ میرا دوست ہے، میں قبیلہ بنو بکر کا آدمی ہوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ اکرمہ اور صفوان نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ اس کا مقابلہ خالد سے تھا جو تجربہ کار جنگجو ہے اور اس کے ساتھ آدمی بھی زیادہ تھے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں، میں پہلے سن چکی ہوں میرے اجنبی بھائی، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، وہ زندہ تو ہے نا؟ اجنبی نے کہا، وہ مجھے بتا گیا تھا کہ یمن جا رہا ہے، وہ کہہ گیا ہے کہ تجھے وہاں بلا لے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس کے پاس گیا ہے، تجھے یہی بتانے آیا تھا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا، اسے یہاں آنا بھی نہیں چاہیے، وہ آ گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تم تیار رہنا، اس کا پیغام آئے گا تو میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گی تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر حبشہ کو چلا جائے گا۔ اجنبی اسے اپنی بستی کا اور اپنا نام بتا کر چلا گیا۔ 2 روز بعد اکرمہ کی بیوی بنو بکر کی بستی میں گئی اور اس آدمی سے ملی جس نے اسے اکرمہ کا پیغام دیا تھا۔ اکرمہ کے دوست نے پوچھا، کیا تو اکرمہ کے پاس جانے کو آئی ہے؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا، میں اسے واپس لانے کے لیے جا رہی ہوں۔ کیا تو نہیں جانتی کہ وہ آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا؟ اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ نے میری فریاد پر میرے شوہر کو معاف کر دیا ہے۔ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے؟ ہاں مان لیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہوگا، اس نے تمہارے آگے یہ شرط رکھی ہوگی کہ تم اور اکرمہ اسلام قبول کر لو تو نہیں، محمد رسول اللہ نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی سودا نہیں کیا، اور محمد رسول اللہ ان میں سے نہیں جو سودا کر کے اپنی بات منوایا کرتے ہیں۔ میں وہاں اپنے شوہر کی جان بخشی کی فریاد لے کر گئی تھی۔ یہ وہی محمد رسول اللہ ہے جنہیں میں بڑی اچھی طرح جانتی تھی، لیکن اب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے دل سے کہا کہ یہ وہ محمد نہیں جو کبھی ہم میں سے تھے، یہ محمد رسول اللہ جن کے پاس میں اب فریاد لے کر گئی۔ آپ کی آنکھوں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی جو کسی اور انسان میں نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر تھا کہ محمد رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں کہیں گے کہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے، اسے یرغمال بنا کر رکھو تاکہ اکرمہ آ جائے اور اسے قتل کر دیا
جائے، لیکن آپ نے مجھے ایک مجبور عورت جان کر عزت سے بٹھایا۔ میں نے فریاد کی کہ فتح آپ کی ہے، میرے بچوں کو یتیم نہ کریں، میرے شوہر کی بدعہدی کی سزا مجھے اور میرے بچوں کو نہ دیں۔ آپ نے کہا میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اور معلوم نہیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے مجھ سے کہلوایا کہ میں نے تسلیم کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ اب میں اس خدا کو مانتی ہوں جس نے محمد رسول اللہ کو رسالت دی ہے۔ اکرمہ کے دوست نے کہا اور تو مسلمان ہو گئی؟ اکرمہ کی بیوی نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چل میرے شوہر کے دوست، میں اسے واپس لاؤں گی۔ اکرمہ کے دوست نے کہا میں دوستی کا حق ادا کروں گا، چل میں تیرے ساتھ یمن چلتا ہوں۔ کافی دنوں بعد اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا، اپنے گھر جانے کی بجائے حضور کے پاس گیا اور اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی روز صفوان بھی واپس آ گیا، وہ بھاگ کر جدہ چلا گیا تھا۔ ایک دوست اس کے پیچھے گیا اور اسے کہا کہ وہ سالاری رتبے کا جنگجو ہے اور اس کی قدر رسول کریم ہی جان سکتے ہیں۔ اسے یہ بھی کہا گیا کہ قبیلہ قریش ختم ہو چکا ہے۔ صفوان تلوار کا دنی اور نامور سالار تھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ مکہ آ گیا اور رسول کریم کے حضور پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند ایسی عورت تھی جس کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اسلام قبول کر لے گی۔ رسول کریم نے اس کے قتل کا حکم دے رکھا تھا اور وہ روپوش تھی۔ ابو سفیان اسلام قبول کر چکے تھے۔ ہند کو جب پتہ چلا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ سامنے آ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ وہ رسول اکرم کے حضور جا پہنچی، آپ نے اسے معاف کر دیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ مکہ کے ارد گرد دور اور نزدیک کچھ قبائل تھے، ان میں بعض بت پرست تھے اور بعض توہمات کو عقیدہ بنائے ہوئے تھے۔ رسول کریم نے ان کی طرف پیغام بھیجے کہ وہ اللہ کا سچا دین قبول کر لیں۔ پیغام لے جانے والے فوجی تھے، لیکن آپ نے حکم دیا تھا کہ کسی پر تشدد نہ کیا جائے اور جنگی کارروائی سے گریز کیا جائے۔ مکہ کے جنوب میں تہمہ کا علاقہ ہے جہاں جنگجو قبائل بکھرے ہوئے تھے، ان کے متعلق خدشہ تھا کہ لڑنے پر اتر آئیں گے، اس لیے اس علاقے میں فوج کا ایک دستہ بھیجا گیا اور اس کی کمان خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ تمام کا تمام دستہ گھڑ سوار تھا، اس میں بنو سلیم کے آدمی بھی تھے اور مدینہ کے بھی۔ خالد کو مکہ سے تقریباً 50 میل دور ململیم کے مقام تک جانا تھا۔ خالد اپنے سوار دستے کے ساتھ روانہ ہو گئے، ان کی منزل 50 میل دور تھی۔ بمشکل 15 میل دور گئے ہوں گے کہ ایک مشہور جنگجو قبیلے بنو جزیمہ کے آدمیوں نے خالد کے دستے کا راستہ روک لیا۔ خالد نے اپنے دستے کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ بنو جزیمہ باقاعدہ لڑائی کے لیے نکل آئے۔ خالد نے اعلان کیا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم دعوت دینے آئے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے جواب آیا ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ خالد نے بلند آواز سے کہا ہم دھوکہ کھانے نہیں آئے، اگر تم مسلمان ہو چکے ہو تو تلواریں اور برچیاں پھینک دو۔ بنو جزیمہ کی طرف سے کسی نے للکار کر کہا خبردار بنو جزیمہ، اسے میں جانتا ہوں، یہ مکہ کے الولید کا بیٹا خالد ہے، اس پر اعتبار نہ کرنا، ہتھیار ڈال دو گے تو یہ ہم سب کو قتل کرا دے گا، ہتھیار نہ ڈالنا۔ خالد نے کہا خدا کی قسم مجھے رسول اللہ کا حکم نہ ملا ہوتا کہ جنگ نہ کرنا
تو میں دیکھتا کہ تم ہتھیار ڈالتے ہو یا نہیں۔ ہم دوست بن کر آئے ہیں، ہم تم پر اللہ کا دین زبردستی ٹھونسنے نہیں آئے، ہمیں دوست سمجھو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ بنو جزیمہ کی طرف سے آواز آئی، اہل قریش کی کیا خبر ہے؟ خالد نے کہا، مکہ چل کر دیکھو، ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان اسلام قبول کر چکے ہیں، بنو جزیمہ نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھے اور بنو جزیمہ کے سردار سے گلے ملے۔ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں کو مکہ ایک مرکز کی حیثیت سے مل گیا۔ یہ سورج کی مانند تھا جس کی کرنیں دور دور تک پھیلنے لگیں، لیکن اسلام کی دشمن قوتیں یکجا ہو رہی تھیں۔ طائف ایک مقام ہے جو مکہ معظمہ سے چند میل دور ہے۔ جنوری سن 630 شوال 8 ہجری کی ایک رات وہاں جشن کا سما تھا۔ فضا شراب کی بو سے بوجھل اور رات مخمور تھی۔ رقص کے لیے طائف کے ارد گرد کے علاقے کی چنی ہوئی ناچنے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے رقص اور حسن نے مہمانوں کو مدہوش کر دیا تھا۔ مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گردنواح میں پھیلے ہوئے قبیلے ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی عمارت اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والیاں بدھ بن گئیں اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا، ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مینوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بھگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب و ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے میں وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلے قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبہ مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا، ہم نے بہت کھا لیا ہے، ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تمہارے غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مالک بن عوف نے کہا، مسلمانوں نے، محمد رسول اللہ نے۔ کیا تم محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد رسول اللہ کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب مدینہ چلا گیا تھا؟ 2-3 آوازیں اٹھیں، جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے۔ ایک اور آواز اٹھی، ہم اسے نبی نہیں مانتے، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا جو اہل ثقیف ہیں۔
हवाज़न के कबीले से होता। मालिक बिन औफ ने कहा, वो नबी है या नहीं? मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस मक्का से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भागा था, उस मक्का का अब वो हाकिम है। मक्का में उसका हुक्म चलता है और उसकी जंगी ताकत बढ़ती जा रही है। कबीले कुरैश उसके आगे हथियार डाल चुका है और उसके मजहब को कबूल करता चला जा रहा है। अबू सुफियान, अकरमा और सफवान जैसे जाबिर जंगजू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मजहब कबूल कर चुके हैं। खालिद बिन वलीद ने पहले ही ये नया मजहब कबूल कर लिया था। मुसलमानों ने मक्का में तमाम बुत तोड़ डाले हैं। किसी और ने कहा, अहले कुरैश को अपनी गैरत और अपने मजहब का पास होता तो वो अपनी तलवारें अपने पीठों में घोंप लेते। मालिक बिन औफ ने कहा, अब सितारों से ये आसमान देखेगा कि हवाज़न और सकीफ को अपनी गैरत का कितना पास है। कबीले हवाज़न के एक सरदार ने कहा, क्या तू ये चाहता है कि हम में से कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर दे? अगर तू यही कहना चाहता है तो ये काम मेरे सुपुर्द कर। मालिक बिन औफ ने कहा, अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कत्ल कर देने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे कत्ल कर दोगे तो उसके पैरोकार उसे अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो एक आदमी के कत्ल से वो उस रास्ते से नहीं हटेंगे जिस पर उन्हें डाल दिया गया है।